خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو آج کل بہت عام ہے۔ وہ پریشان کن خیالات جو بار بار آتے ہیں، ذہن پر چھا جاتے ہیں۔ جی بالکل، اور سکون جیسے چھین لیتے ہیں۔ ہاں، تو ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں ذہنی سکون کے 3 طریقے کے عنوان سے۔ ان میں 3 بڑے سیدھے سادے سے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اور یہ موضوع واقعی اہم ہے۔ آج کل جس طرح کی تیز زندگی ہے، ہر طرف سے معلومات آ رہی ہیں، تو ذہن کا الجھ جانا یا کسی ایک بات پہ اٹک جانا، یہ تو بہت ہو رہا ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے نا، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان 3 طریقوں کو ذرا گہرائی میں سمجھیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہیں کیا، بلکہ کام کیسے کرتے ہیں۔ بالکل، کہ یہ ذہنی بوجھ کم کرنے میں، جیسا کہ نوٹس میں لکھا ہے، کیسے مددگار ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں ان نوٹس کو کھولتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں ان میں کیا ہے۔ اور ان طریقوں کی جو خاص بات ہے نا، وہ ان کی سادگی اور عملیت ہے۔ مطلب یہ کوئی بہت مشکل فلسفہ نہیں، بلکہ ایسے کام ہیں جو روزمرہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو جی، سب سے پہلا طریقہ جو بتایا گیا وہ ہے اپنے خیالات کو لکھنا، قلم بند کرنا۔ جی، یعنی جب کوئی پریشان کن خیال آئے تو اسے بس سوچتے نہیں رہنا، بلکہ کاغذ پر اتار لینا ہے۔ اور نوٹس میں لکھا ہے کہ اس سے دماغ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور مسئلے کی بہتر تفہیم ہوتی ہے۔ یہ سننے میں تو بڑا سادہ لگتا ہے سادہ، لیکن اس کے پیچھے نفسیات گہری ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب خیالات صرف ذہن میں گھومتے ہیں نا، تو وہ اکثر بڑے، بے شکل سے، دھندلے سے لگتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ انہیں لکھ لینے سے، جیسا نوٹس میں اشارہ ہے، ایک ٹھوس شکل مل جاتی ہے۔ وہ صرف کیا کہتے ہیں، سائے نہیں رہتے، الفاظ بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو وہ سامنے آ جاتے ہیں ایک طرح سے۔ بالکل، انہیں ایکسٹرنلائز کرنا کہتے ہیں، ذہن سے باہر نکال کر سامنے رکھنا۔ تو یہ جو بہتر تفہیم والی بات ہے، وہ اسی سے جڑی ہے؟ کہ جب لکھا ہوا سامنے ہو تو زیادہ واضح نظر آتا ہے۔ جی ہاں، اسے موضوعیت کہہ سکتے ہیں۔ موضوعیت یعنی غیر جذباتی ہو کر دیکھنا۔ بالکل، لکھنے سے نا ایک نفسیاتی فاصلہ سا پیدا ہوتا ہے۔ آپ وہ خیال ہوتے نہیں، اس خیال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اکثر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا یہ واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے جتنا لگ رہا تھا؟ کیا حقیقی ہے؟ کیا صرف میرا وہم ہے؟ صحیح۔ یہیں سے وہ بہتر تفہیم آتی ہے اور پھر مسئلے سے نمٹنے کا کوئی راستہ بھی نکل سکتا ہے۔ یہ سر میں گھماتے رہنے سے تو بہتر ہے نا؟ یقیناً، یہ تو ایک منظم طریقہ ہوا۔ اچھا، یہ واقعی قابل غور بات ہے۔ چلیں اب دوسرے طریقے پر آتے ہیں۔ یہ بھی ان نوٹس میں ہے، فکر کا وقت مقرر کرنا۔ جی، وری ٹائم۔ یہ تو تھوڑا عجیب سے نہیں لگتا کہ فکر کرنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر کرے؟ عجیب لگتا ہے شروع میں مانتی ہوں، لیکن یہ حیرت انگیز طور پر کارآمد ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ طریقہ کیا بتایا انہوں نے؟ طریقہ یہ ہے کہ دن میں ایک چھوٹا سا وقت، جیسے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ۔ شام میں شاید؟ ہاں، اکثر شام کا وقت بہتر رہتا ہے۔ وہ وقت آپ صرف ان پریشان کن باتوں، فکروں کے لیے رکھ دیں۔ اور اگر دن میں خیال آئے تو بس اسے نوٹ کر لیں یا خود سے کہیں کہ ہاں اس پہ سوچنا ہے، لیکن اپنے مقررہ وقت پر۔ اچھا۔ نوٹس کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ باقی دن جو ہے نا، وہ ان فکروں کی مسلسل دخل اندازی سے بچ جاتا ہے۔ یہ فکر کا وقت کی اصطلاح بڑی دلچسپ ہے۔ جی، اگر اس کے پیچھے کا اصول دیکھیں نا، تو یہ اصل میں پریشانی کو قابو میں رکھنے کی کوشش ہے۔ قابو میں رکھنا، پھیلنے سے روکنا۔ بالکل، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ یہ فکریں دن بھر تھوڑا تھوڑا کر کے دماغ پر حملہ کرتی رہتی ہیں، توجہ بڑھتی ہے، توانائی ضائع ہوتی ہے۔ فکر کا وقت مقرر کر کے آپ انہیں ایک ڈبے میں بند کر رہے ہیں، ایک مخصوص دائرے میں۔ جی، ایک محدود دائرے میں، بجائے اس کے کہ وہ ہر طرف پھیلتی رہیں۔ لیکن ایک سوال ہے یہاں، کیا یہ خیالات کو دبانا نہیں ہوا؟ ہم تو سنتے ہیں کہ دبانے سے وہ اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فرق سمجھنا ضروری ہے، یہ دبانا نہیں ہے، یہ منظم کرنا ہے اور ملتوی کرنا ہے۔ اچھا، منظم کرنا اور ملتوی کرنا، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ خیال کو مان رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے یہ نہیں سوچنا، آپ کہہ رہے ہیں ہاں تم ہو، میں تم پر دھیان دوں گا گی، مگر ابھی نہیں، طے شدہ وقت پر۔ تو یہ ایک طرح کی شعوری کوشش ہے۔ جی بالکل، ان خیالات کے بہاؤ کو قابو میں لانے کی۔
تو اس سے مطلب انسان کو اپنے خیالات پر کنٹرول کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ان کے رحم و کرم پر نہیں ہے؟ بالکل، یہی تو اصل نکتہ ہے، اختیار کا احساس۔ جب آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کب فکر کریں گے تو آپ بے بسی سے نکل آتے ہیں، صورتحال کو کنٹرول کرنے والی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، فکر آپ کی غلام نہیں، آپ اس کے مالک ہیں، کم از کم وقت کے معاملے میں۔ یہ اپنے ذہن سے ایک معاہدہ ہے۔ اور اس سے باقی دن کی توانائی بچتی ہے۔ جی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب وہ فکر کا وقت آئے تو جو باتیں دن میں بہت بڑی لگ رہی تھیں وہ اتنی اہم نہ لگیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ وہ ملتوی کرنے کا عمل ہی بعض اوقات ان کی جذباتی شدت کم کر دیتا ہے، فاصلہ مل جاتا ہے نا؟ نظریہ بدل جاتا ہے۔ جی، یہ واقعی دلچسپ حکمت عملی ہے۔ اچھا جی، اب تیسرے اور آخری طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ اسے نوٹس میں طاقتور مشق کہا گیا ہے۔ 5 4 3 2 1 گراؤنڈنگ ایکسرسائز۔ ہاں، گراؤنڈنگ یعنی زمین سے جڑنا۔ کیا ہے یہ؟ یہ ایک حواس پر مبنی تکنیک ہے، مطلب آپ کی سینسز کو استعمال کرتی ہے۔ یہ شدید پریشانی میں یا جب خیالات بہت تیز بھاگ رہے ہوں اس وقت کام آتی ہے۔ فوراً حال میں لانے کے لیے؟ جی بالکل، اپنی سادگی اور فوری اثر کی وجہ سے یہ کافی مشہور بھی ہے۔ تو نوٹس میں اس کے قدم بقدم مراحل بتائے گئے ہیں، کیا کرنا ہوتا ہے؟ جہاں بھی ہوں وہیں رک جائیں اور 5 چیزیں دیکھیں۔ ہاں، 5 چیزیں جو نظر آ رہی ہوں، صرف دیکھنا نہیں، ان کی تفصیلات پر غور کرنا ہے۔ رنگ، شکل کیسی بنی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر 4 چیزیں جنہیں چھوا جا سکے، میز، کپڑا، اپنی جلد، انہیں محسوس کرنا ہے، ٹھنڈی ہیں، گرم ہیں، کھردری ہیں۔ صحیح۔ 4 چھونے والی چیزیں آگے۔ 3 آوازیں، ارد گرد جو بھی آوازیں آ رہی ہیں چاہے ہلکی ہی کیوں نہ ہو ان پر توجہ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، 3 آوازیں، اور پھر 2 خوشبوئیں یا بو جو بھی ماحول میں ہو، شاید کھانے کی یا باہر سے ہوا کی۔ اور آخر میں 1 ذائقہ، منہ میں اگر کوئی ذائقہ ہے یا کچھ چکھ کر اس پر توجہ دینی ہے۔ 5 4 3 2 1 دیکھنا، چھونا، سننا، سونگنا، چکھنا۔ جی اور نوٹس کہتے ہیں کہ یہ عمل فوراً حال کے لمحے میں واپس لاتا ہے ہاں، اور تیز رفتار خیالات کے بہاؤ کو سکون دیتا ہے۔ یہ لمحے حال میں واپسی والی بات اہم لگتی ہے۔ بالکل۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ حواس پر توجہ دینے سے خیالات کا طوفان رکتا کیسے ہے؟ ہاں، کیسے؟ دیکھیے، جب ذہن خیالات کے چکر میں پھنسا ہوتا ہے نا، جسے رومینیشن کہتے ہیں، جی، ایک ہی منفی بات کو بار بار سوچنا، جگالی کرنا جیسے؟ جی بالکل وہی، تو یہ مشق اس چکر کو توڑتی ہے۔ خلل ڈالتی ہے؟ کیسے؟ یا صرف توجہ بھٹانے جیسا نہیں؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ توجہ کو خیالات کی دنیا سے نکال کر آپ کی جو فوری، ٹھوس، حسی حقیقت ہے اس کی طرف لاتی ہے۔ اچھا، جب آپ پوری توجہ سے دیکھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو دماغ لامحالہ ان معلومات کو پروسیس کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو دماغ کا وہ حصہ جو سوچ بچار کرتا ہے اسے آرام ملتا ہے؟ ہاں، ایک طرح سے آپ سر کے اندر کی دنیا سے نکل کر اپنے جسم اور ارد گرد کے ماحول سے جڑ جاتے ہیں۔ خیالات اکثر یا تو ماضی کے ہوتے ہیں یا مستقبل کے۔ یہ مشق آپ کو زبردستی اب اور یہاں میں لے آتی ہے۔ تو جیسا نوٹس میں لکھا ہے فوراً حال کی طرف لاتا ہے، اس کا اثر واقعی تیز ہوتا ہوگا؟ جی، اکثر بہت تیزی سے محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر جب بہت گھبراہٹ ہو رہی ہو یا سب کچھ حاوی ہوتا محسوس ہو رہا ہو۔ تو یہ واقعی طاقتور ہو سکتی ہے ان لمحوں میں۔ جی، تو خلاصہ کریں تو آج ہم نے ان ذرائع کی مدد سے 3 طریقے دیکھے۔ پہلا، خیالات کو لکھ لینا تاکہ وہ واضح ہوں، قابل انتظام ہوں، اور ان کی بہتر سمجھ آئے۔ دوسرا، فکر کا وقت مقرر کرنا تاکہ فکریں دن بھر نہ پھیلیں اور کنٹرول کا احساس ہو۔ جی، اور تیسرا، یہ 5 4 3 2 1 گراؤنڈنگ مشق جو حواس کے ذریعے ہمیں فوراً حال میں واپس لاتی ہے۔ بالکل۔ اور ان تینوں کا مقصد، جیسا کہ نوٹس کا نچوڑ ہے، یہی ہے کہ پرسکون رہنے اور توجہ مرکوز رکھنے میں مدد ملے۔ ذہن کو الجھن سے نکال کر وضاحت کی طرف لانے کے اوزار ہیں یہ۔ جی، اوزار ہی سمجھیں۔ تو مطلب لبے لباب یہ ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں، لیکن عملی طریقے ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور مستقل مشق سے ہی ان کی افادیت سامنے آتی ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک آخری بات سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ یہ بات دلچسپ ہے نا کہ یہ تینوں طریقے خیالات کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ بلکہ یہ سکھاتے ہیں کہ ان سے نپٹنا کب ہے اور کیسے ہے۔
تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ذہنی سکون آخر ہے کیا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ذہن بالکل خالی ہو، کوئی خیال ہی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ شاید نہیں۔ یا پھر سکون اس صلاحیت کا نام ہے کہ ہم اپنے خیالات کے ساتھ، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک سے رہنا سیکھ لیں، انہیں منظم کر سکیں، ان پر کچھ قابو پا سکیں۔ یہ گہری بات ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جو یہ عملی طریقے ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر پھر بھی خیالات رکنے کا نام نہ لے تو چھوٹی سی واک یا اسٹریچنگ کریں۔ جسم کی حرکت دماغ کو ریسیٹ کرتی ہے اور مثبت توانائی پیدا کرتی ہے۔ کلوزنگ، یہ تھے 3 اہم اور ایک اضافی طریقہ جو آپ کو اوور تھنکنگ سے بچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے کون سا طریقہ آزمائیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور ہاں، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکے۔